محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں تراویح کے چند اہم نکات میں آپ کے سامنے سناؤں گا، آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک بہت تیزی سے جا رہا ہے، اس لیے یہ پہلا عشرہ مکمل بھی ہونے والا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت ہو اور ساتھ ساتھ قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے اور بقیہ ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کیا جائے۔ یہ مہینہ آئندہ نہ معلوم کس کو نصیب ہوگا کس کو نہیں ہوگا، اس لیے اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آج کی یہ تراویح 90ویں پارے کے ربع آخر سے 10ویں پارے کے آخر تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ سورہ انفال مدنی سورہ ہے، 75 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآنی ترتیب میں یہ 8ویں سورہ ہے۔ اس میں اسلام کی پہلی فیصلہ کن جنگ بدر کے واقعات و حالات پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی جنگی تربیت اور دشمن کی طاقتوں سے نمٹنے کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ اشارتاً ہجرت اور کفار مکہ کے مظالم کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ آخر میں میراث سے متعلق بھی کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ انفال میں مال غنیمت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں رکھا جائے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے تاکہ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے کام آئے۔ باقی 4 حصے پوری فوج میں تقسیم کر دیے جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی نہ کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو۔ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہاد کی تلقین فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، کفار سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ ہاں، اگر وہ فتنے سے باز آ جائے تو اللہ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہیں جو حق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جہاد کی تلقین کرو۔ اگر تمہارا عزم پختہ ہے اور تم صابر بھی ہو تو تم اپنے سے 10 گنا زیادہ تعداد والے دشمن پر غالب ہوں گے۔ جنگ کے قیدیوں کو محض فدیہ حاصل کرنے کی خاطر قید رکھنا مناسب نہیں۔ وقت اور موقع کا تقاضا اگر ان کی ہلاکت ہی ہے تو دشمن کو کچل دینا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد مہاجر اور انصار کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑا، ہجرت کی تکالیف اس کی رضا اور خوشنودی کی خاطر برداشت کی، اور دوسری طرف جنہوں نے انہیں پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے بخشش اور بہترین رزق ہے۔ مہاجر اور انصار بھائی بھائی ہیں لیکن ایک دوسرے کے وارث نہیں۔ اب سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ براءت بھی ہے۔ یہ 129 آیت پر مشتمل مدنی سورہ ہے۔ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں غزوہ تبوک میں حصہ نہ لینے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اور برات اس لیے کہتے ہیں کہ آغاز سورہ میں کفار سے برات کا صاف اعلان ہے۔ یہ سورہ ترتیب میں 90 نمبر پر ہے۔ اس کا زمانہ نزول فتح مکہ کے بعد کا دور ہے۔ اس سورہ میں غزوہ تبوک کی اور غزوہ حنین کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اس سورت کو شروع کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اس سورہ میں سورہ حدیبیہ کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ کفار قریش نے حسد کی بنا پر حدیبیہ کے صلح نامہ کو توڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین کی ذمہ داری ختم ہو گئی جنہوں نے معاہدہ توڑ ڈالا۔ حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول ان مشرکین سے بری ذمہ ہے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ مشرکین اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم نہیں بن سکتے، لہٰذا مشرکین کا حرم شریف میں داخلہ بند کر دیا گیا۔
اور بیت اللہ کا برہنہ طواف ممنوع قرار دیا گیا۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ اگر تمہارے باپ اور بھائی بھی حالت کفر میں ہو تو ان کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ جہاد کے سلسلے میں لوگوں کے عذر قبول نہ کیجیے، یہ جھوٹے ہیں اور بہانہ تراشتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاسق اور منافق کی قسموں کا اعتبار نہ کیجیے، یہ ہرگز آپ میں سے نہیں ہیں۔ انہیں جب موقع ملے گا آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک سے ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ ان کی نماز جنازہ تک ممنوع فرما دی گئی ہے۔ اس صورت میں زکوٰۃ کے مصارف متعین فرما دیے گئے ہیں۔ 8 مصارف جو کہ من جانب اللہ مقرر ہوئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 غریبوں کے لیے، نمبر 2 محتاجوں کے لیے، نمبر 3 نظام زکوٰۃ کے کارکنوں کے لیے، نمبر 4 تالیف قلوب کے لیے، نمبر 5 غلاموں کی آزادی کے لیے، نمبر 6 قرض داروں کی مدد کے لیے، نمبر 7 اللہ کی راہ میں، نمبر 8 مسافروں کی مدد کے لیے۔ 8ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور قرآن کے اخلاق سے ہمارے اخلاق کو مزین فرمائے۔ قرآن کی برکت سے ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔